ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری نہیں، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے، حاسدوں کے حسد سے اور نظر بد کی نظر سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں اور میں نے میڈیکل کا ایگزام 3 بار دے چکا ہے، لیکن اس میں مجھے کامیابی نہیں مل پائی ہے، میں پڑھ نہیں پاتا ہوں اور استقامت نہیں ہے پڑھنے میں، اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے بہت سنا تھا، تو ان کا ذہن اتنا ذہین تھا کہ وہ جو کچھ بھی پڑھتے تھے فوراً یاد ہو جاتا تھا۔ کیا میرا بھی مائنڈ اتنا شارپ ہو سکتا ہے کہ میں بھی جو کچھ پڑھوں اپنے کورس کا یا اور کوئی بھی تو وہ بھی مجھے یاد ہو جائے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ نماز کی طرف ہم کھنچائے جا رہے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ نماز چاہ کر کے بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ میرے 3 سوال ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ نے بھیجی ہو غریب کال کی، سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے جس انداز سے ظاہر محبت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ اور باقی آپ نے جو اپنی مشکل پیش کی ہے تو وہ مشکل جو ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ جو ہے نا وہ میڈیکل کے امتحان پاس نہیں کر پائے ہیں، اور پھر یہ بھی ایک مشکل کہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور پھر یہ آپ کی خواہش کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظہ نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے تو وسیع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری خواہشیں پوری کر سکتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا، اس حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ نماز کو تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے دوا کے طور پہ پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں علاج انسان جو بعض دفعہ غذا نہیں کھاتا لیکن دوا کھا لیتا ہے، یہ سوچ کے کہ یار بیماری کا علاج ہے، اگر بیماری کا علاج نہیں کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اس چکر میں دوا کھا لیتا ہے، اور غذا کھانے سے انسان نخرے کرتا ہے۔ تو یہ جو نماز تو گویا کہ ہمارا جو ہے وہ روحانیت کا علاج ہے، ایمانیات کا علاج ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو جیسے جسم ہلاک ہو سکتا ہے ایسے ہماری روح ہلاک ہو سکتی ہے، اور روح ہلاک ہوگی تو پھر رہا کیا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ اس لیے جو ہے نماز تو ہر حال میں ہی پڑھنی ہے، دل کرے نہ کرے، نماز تو ایک وہ ڈیوٹی اور فرض ہے جس کو پورا کرنا ہے۔ لہٰذا اس میں کسی بھی درجے میں ہو آپ کو نماز جو دل لگے یا نہ لگے، کیونکہ بس اوقات انسان یہ سمجھتے یا دل ہی نہیں کر رہا، دل لگے گا تو پڑھوں گا، نہیں، دل کا اس سے تعلق نہیں، یہ تو آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، آپ کی جسمانی ایک بدنی ایک عبادت ہے، آپ کو ادا کرنی ہے، دل کی کیفیات کچھ بھی ہوں۔ اب دنیا میں بھی آپ کا جاب پہ جانے کو دل نہ کر رہا ہو لیکن آپ بادل نہ خواستہ چلے گئے ہوں اور جاب کے آورز آپ نے پورے کر لیے، آپ کو چیک مل جائے گا۔ آپ کے دل کو باس نہیں دیکھ رہا کہ دل تو اس کا کر نہیں رہا تھا لیکن پھر بھی کام کر گیا، کام پہ پیسے ملتے ہیں۔ پر نماز آپ پڑھیے، بھلے آپ کا دل نماز میں نہیں لگ رہا، اس کے سجدہ رکوع آپ رکعتیں اپنی پوری کریں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظہ چاہتے ہیں تو نماز اس کا پہلا قدم ہے، نماز تو سب سے پہلے پڑھنی ہے۔ بلکہ خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی تو انسان مدرسے میں نہیں سیکھتا، بلکہ نماز کی پابندی تو گھر سے سیکھ کے آتا ہے۔ نماز کی پابندی تو گھر سے سیکھ کے آتا ہے، کیونکہ مدرسے میں بسوں کا طالب علم جو ہے نماز کے وقت کو ادھر گھوم رہا ہے، تو آپ فرمایا کرتے بھی تم نے نماز میں کیوں نہیں پہنچے؟ تو کہتے نہیں میں تو درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں۔ طالب علم یہ کہا مطلب میں تو کچی جماعت کا طالب علم ہوں۔ فرمایا کچی جماعت کے طالب علم کیا تمہیں نماز معاف ہے؟ فرمایا کہ اس کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ تم کس درجے کے دور حدیث کے طالب علم ہو تو اب نماز کا اہتمام کرو۔ تو فرمایا کہ نماز تو مدرسے میں نہیں بلکہ گھر سے ماں کی گود سے سیکھ کے آتا بچہ، لہذا وہ تو چاہے اولیٰ کا طالب علم ہو چاہے جو اعدادیہ کو، نماز میں تو اسے کھڑا ہونا ہی ہے۔ اس لیے آپ یہ نماز جو ہے نا اس کو تو پہلے پختہ کریں، اور اس نماز آپ کے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اذان آپ روزانہ 3 مرتبہ اذان دے کے پانی دم کر کے پانی پیا کریں، اور وہ اذان دیں فجر والی، الصلاۃ خیر من النوم کو شامل کریں۔ تو 3 مرتبہ اذان دیں، اذان دے کے پانی پہ دم کریں، پانی پی لیا کریں، اور یہ 41 ڈیز آپ پابندی سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے نماز آسان ہو جائے گی اور آپ پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ اور باقی رہا کہ آپ کا جو ہے وہ حافظہ جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو جائے۔ ظاہر اس حافظے کے لیے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکی سے کہا تھا کہ شکوت الی وکی سوء حفظی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکی سے درخواست کی تھی کہ میرا حافظہ اچھا نہیں ہے،
یادداشت میری اچھی نہیں ہے، آپ مجھے کو نصیحت کریں، بتائیں کیسے یادداشت اچھی ہوگی۔ تو اس پر جو امام شافعی فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے امام وکیع کو درخواست کی اپنے گندے حافظے کی، برے حافظے کی، میرا حافظہ اچھا نہیں ہے۔ تو فرمایا فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اس حافظے کے اچھا ہونے کے لیے سب سے پہلے گناہوں کو ترک کر دو۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے جب مجھے نصیحت کی کہ تم گناہ چھوڑ دو، چھوٹے گناہ بڑے گناہ اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ فرمایا کہ فإن العلم نور من الہی، کیونکہ اللہ کا جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، علم جو ہے اللہ کا نور ہے، اللہ کا جب نور ہے کہ فإن النور لا یؤتی لعاصی، کہ یہ نور الہی جو ہوتا ہے یہ گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا، یہ گناہ گاروں میں نہیں تقسیم کیا جاتا، لہٰذا جو گناہ چھوڑو گے اور پھر دل کے پیالوں کو صاف و شفاف رکھو گے تو صاف و شفاف دل کے اندر ہی اللہ کا نور اترتا ہے۔ تو حقیقت یہ، تو حافظے کے لیے سب سے پہلے انسان گناہ چھوڑے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ گناہ ہم اپنے ہاتھ میں لے کے پھرتے، یعنی یہ اسمارٹ فون یہ گناہوں کا پورا ایک پرندہ ہے، یہ گویا کہ زہریلے سانپوں کی پٹاری ہے جو ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں، اس کو آن کیا اور بیٹھے دیکھ رہے ہیں، جو دنیا کا ہر اول فول جو ہے اس کے اندر ہے اور ہم اس کو دیکھ کے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر گناہ اور معصیت دل دماغ کے سوچ فکر کے سارے گناہ انسان کر رہا ہے، اور پھر ان کو دیکھ کے پھر آگے اور کس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ گناہوں کو ترک کریں، تو گناہوں کو ترک کر کے اللہ سے توبہ کریں، توبہ کر کے اور باقی اب پڑھنا کیا ہے وہ نوٹ کر لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی جو صورت ہے، اس میں آیت سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، تو الا ما شاء اللہ تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تو سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ یہ آپ نے 71 ٹائم پڑھنا ہے، 71 دفعہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے آپ نے بدن پہ دم کرنا ہے اور اللہ سے دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ میری یادداشت و حافظہ اچھا کر دے، یہ کریں۔ اور تیسرا رہا کہ امتحان میں کامیابی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کیا کریں، اس کے لیے نوٹ کر لیں، مغرب کے بعد آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ 4 نام جی اللہ کے آپ نے پڑھنے، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ 101 دفعہ پڑھیں، پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سینے پہ دم کریں اور اللہ سے امتحان میں کامیابی کی دعا کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میڈیکل کے امتحان میں کامیاب کریں گے، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔